ایک بات اور کروں، عقیدے کی بات آئی کہ بد مذہبوں کے بائیکاٹ کا حکم یہ ہم کو شریعت نے دیا۔ کس نے دیا؟ شریعت نے دیا۔ اب آج سوچ کیا بن گئی؟ آج سوچ یہ بن گئی کہ اگر ایک آدمی بد مذہب کے ساتھ ناشتہ کرتا ہے، بد مذہب کے ساتھ ناشتہ کرتا ہے، یا آپ نے اپنے گھر پہ معاذ اللہ کسی دیوبندی، وہابی، رابضی کو اگر دعوت دے دی تو لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بھئی اگر دعوت دے دی گئی ہے تو اتنے میں سختی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو آدھے گھنٹے کے لیے ایک بد مذہب کے ساتھ ناشتہ کیے، چائے پیے، مسکرائے، کھائے پیے، بعد میں تو وہ اپنے گھر پہ چلا گیا، یعنی ہم اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھے، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھے، ہاں؟ اس کے عقیدے کو ہم نے اچھا بھی نہیں کہا، اس کو برا ہی جانتے ہیں، لیکن چائے ناشتہ کر لیا، تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کہ کسی بد مذہب کے ساتھ چائے ناشتہ کرنے کے بدلے میں آپ 50,000 کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں؟ ارے بولیے، آپ کا بہت قریبی، کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ایک مثال کے طور پر آپ کا چچا اگر دیوبندی ہے اور کوئی یہ کہے کہ اس کے ساتھ آپ اگر ناشتہ کریں گے تو تمہارے 50,000 کا نقصان ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں ایسا ناشتہ کرنا آپ گوارا کریں گے کہ 50,000 چلے جائے؟ ارے بولیے، نہیں کریں گے نا۔ اب آپ سوچیں کہ چائے ناشتہ، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، یہ سوچتے ہیں کہ اس کے ذریعے کیا ہو گیا، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کے نقصان کو کیا بتایا؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا، غور سے سنیے، سن کر اپنے گھر والوں کو بتائیں، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عقیدے کے اندر مضبوط بنے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ایک آدمی رابضی کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، یعنی شیعہ کے ساتھ، وہ تھا سنی یعنی مسلمان تھا۔ اب وہ جو صحبت میں یعنی ساتھ میں بیٹھنا، ناشتہ وغیرہ کرنا، تو وہ بیٹھا کرتا تھا، اور وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا۔ اب یہ جو بیٹھنے والا ہے اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، تو لوگ اس کو کلمے کی تلقین کرنے لگے، جیسے کہ ہم کلمہ کی تلقین کرتے ہیں نا، یعنی اس کو یاد رہے، شیطان کے مکر سے بچ جائے، کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے تاکہ قبر و حشر کی منزل آسان ہو جائے۔ تو کلمے کی تلقین کرنے لگے نا، تو وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ یہاں پر دو شخص کھڑے ہیں جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے، دو شخص کھڑے ہیں جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے، اور یہ کہتے ہیں کہ تم صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے گستاخ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ کلمے کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے، ہم تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے، ہم تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر کلمہ نصیب نہ ہو، یا معاذ اللہ رب العالمین کفر کا اگر خطرہ ہو، یا معاذ اللہ کفر کے اوپر کسی کی موت آ جائے، تو آپ مجھے بتائیں قبر میں دیوبندی بچانے آئے گا؟ رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے کہ مجھے تو میرے چچا کا پریشر ہے اس لیے دیوبندی کو دعوت دینی ہی پڑے گی، قبر میں کیا وہ چچا بچانے آئیں گے؟ پھوپھی بہن خالہ بہنوئی بچانے کے لیے آئیں گے؟ ارے ہمارا تعلق جو ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر بچے ہیں وہ بھی ہمارے آقا کے صدقے، قبر میں جانے کے بعد بھی قبر روشن ہوگی وہ ہمارے آقا کے صدقے، میدان محشر میں اٹھیں گے، اور میدان محشر میں ابھی اگر کوئی پناہ دینے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بد مذہبوں کی صحبت کو، دیوبندی، وہابی، رابضی کی صحبت کو جو اتنی آسانی کے ساتھ لیتے ہیں، یقیناً وہ ایسے خطرے میں ہیں کہ ان کے اوپر گمراہیت کا اور کفر کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کے مقصد کو سمجھیں
کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا مقصد یہ ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے مدرسے میں آپ کے بچے جو آتے ہیں تو آپ کے بچوں کا، آپ کا دین و ایمان، ہمارا ایمان سلامت رہ جائے، اور اگرچہ دنیا میں ہم اکیلے ہو جائیں لیکن یہ کہ اسلام و سنیت کے ساتھ رہے، اسلام و سنیت کے ساتھ دنیا سے جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ بد مذہبوں کا بائیکاٹ کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے؟ ہم کو ساتھ دیں گے؟ ماشاءاللہ اتنے لوگ اللہ کرے ساتھ دیں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا انشاءاللہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پریشانی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اسکول میں بچے جاتے ہیں، اسکول میں بچے جاتے ہیں، اور اسکول میں جب بچے جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آج اسکول کا ماحول کیسا ہے۔ کئی اسکول ایسے ہیں جہاں پر لڑکیاں جائیں تو ان کا لباس مردانہ ہوتا ہے، یا ایسا لباس ہوتا ہے جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی۔ کئی اسکول ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کرسچن کے اسکول میں اگر بھیج دیا جائے تو وہاں پر ٹافی کی لالچ دے کر یا کرسمس کے وقت میں یا اور دنوں میں بچوں کے ذہن کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ عقیدہ دیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ حضرت عیسیٰ یہ خدا ہے، یا معاذ اللہ یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا گیا ہے۔ اور ایسے اسکول میں فری میں نہیں بھیجتے، پیسے دے کر بھیجتے ہیں۔ تو کہیں پر غیروں کی اسکول کے اندر اگر چلا جائے تو وہاں پر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں بچے کو کلمہ طیبہ یاد کروایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا معنی یاد کروایا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور وہ جب اسکول کے اندر جائے تو کئی جگہ پر تو باپ جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو پراتھنا میں یا ابتدا میں یا درمیان میں یہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ یہ زمین کے اوپر رہتے ہیں تو یہ بھی عبادت کے لائق ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اس کے بدلے میں آپ کا بچہ انگریزی بولنے لگے، آپ کا بچہ ایجوکیشن حاصل کرنے لگے، اور کسی کو اگر یہ لگتا ہے کہ میں نے کامیابی حاصل کر لی، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہو گیا، میں نے اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا، تو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت کرے۔ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت کریں، اور آپ کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد کی سچی محبت جس جگہ پر کفر کا خطرہ ہو ایسی جگہ پر بھیجنا یہ سچی محبت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آپ کے بچوں کے ہاتھ پاؤں کو اگر کوئی کاٹ کر رکھ دینا تو وہ جو ظالم ہوتا ہے نا اس سے بڑھ کر ظالم، بلکہ یہ کہوں تو زیادتی نہیں ہوگی کہ جو اپنے بچے کو ایجوکیشن کے لیے کفر میں گرفتار کریں تو اس سے بڑھ کر تو کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے مکان بنایا کہ اس بچے میں آرام سے رہے، آپ کے بچے کو بخار آ گیا تو آپ بخار کو اتارنے کے لیے بے چین ہو گئے، ہاتھ ٹوٹ گیا اس کے لیے بے چین ہو گئے، تو آپ نے کبھی سوچا کہ بخار تو اتر جائے گا، تکلیف تو دور ہو جائے گی، اور اگر مان لو کہ کسی کی تقدیر میں موت بھی اگر لکھی ہے اور کوئی بیماری میں مر جائے تو بیماری میں مرنا یہ قبر کی بربادی کا ذریعہ نہیں ہے۔ جسم اگر بیمار ہے لیکن ایمان سلامت ہے تو اس بیمار جسم کو قبر کے حوالے کرو گے تو وہ بیمار جسم کے لیے بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہی بنا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ایمان یہ بنیاد ہے۔
تو آپ کا ذمہ، ہمارا ذمہ کیا بنتا ہے کہ ہم یہ یاد رکھ کر چلیں کہ ہمارے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری اپنی اولاد کا حق، اپنی ذات کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے نسل کی ایمان کی حفاظت کریں، اور جس جگہ پر کفر کا خطرہ ہے یا جس جگہ پر کفر میں ہماری نسل گرفتار ہوتی ہے تو اس کفر سے بچانے کے لیے، اگر آپ نے انگریزی نہیں سکھایا، اس کفر سے بچانے کے لیے اسکول میں نہیں بھیجا، اس کفر سے بچانے کے لیے آپ دنیا میں اکیلے ہو گئے، لیکن یاد رکھنا کہ کفر سے حفاظت کرنے میں آپ اگرچہ دنیا میں اکیلے ہو جاؤ گے، لیکن انشاءاللہ عز و جل میدان محشر میں وہ بندہ شفاعت مصطفیٰ کا حقدار ہوگا، اس بندے کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ لہذا دوستو، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایسے اسکول سے، ایسی جگہوں سے اپنے بچوں کو دور کریں، اور ہم جو اس کے بارے میں سمجھاتے ہیں اس کے اوپر عمل کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ سوال کرتا ہوں میں کہ پھر آپ کی مطلب کہ اس کو لے لیں۔ ایک منٹ۔